اللہ الرحمن الرحیم۔ عید نوروز کے حوالے سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 مارچ کو بھی ہے، 21 مارچ کو بھی ہے، لیکن جو دو قسم کی روایات ہیں، ایک جو روایت میں جو ہے وہ ہے، اس میں مراجع کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی اعمال کر سکتے ہیں۔ اس دن جو ہے ایمان کا امتحان لیا گیا، جس دن طوفان نوح کی کشتی سکون میں آ گئی تھی، اور جس دن غدیر کا واقعہ رہنما ہوا، یہ عید نوروز کا دن تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو کاندھوں پہ سوار کر کے بتوں کو توڑا تھا۔ جو خانہ کعبہ میں تھے بت تھے، مولا علیہ السلام نے وہ بت توڑے تھے کشتی رسول پر سوار ہو کر، کاندھوں پر سوار ہو کر۔ جس دن مین چیز جو یہ سارے معاملات ہوئے تھے، لیکن یہ عید نوروز کیوں ہے، اس کو عید نوروز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلا دن تھا کہ جب سورج نکلا تھا شمسی حوالے سے، یعنی جب سورج طلوع ہوا تھا، جس دن پہلا دن تھا، وہ شمسی سال ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں عید نوروز۔ نوروز کہتے ہیں نیا دن، تو وہ نیا دن تھا۔ باقی یہ جو اضافی چیزیں کرتے ہیں عید والے دن، چاہے وہ کوئی بھی عید ہو، عید غدیر ہے، عید مبالہ ہے، کوئی بھی عید ہے، ہم ڈھول لیتے ہیں، اس کو بجانا شروع کر دیتے ہیں، گانے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے معصوم نے مذمت فرمائی ہے کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ تو اس کے اعمال جو ہے جو مراجع کرام نے اجازت دی ہے، تو وہ سب سے پہلا عمل ہے غسل کرنا۔ غسل کرتا ہوں عید نوروز کا قربتاً الی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر 4 رکعت نماز ہے کہ جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، اور اس 2 رکعت کمپلیٹ ہوگی۔ اب تیسری رکعت جو پہلی رکعت ہوگی اس میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں اس کی جو چوتھی رکعت بنے گی، دوسری رکعت ہے، اس میں 10 مرتبہ سورہ معوذتین۔ معوذتین کا مطلب ہے سورہ اخلاص اور سورہ فلق، یہ پڑھ کے یہ نماز کا طریقہ کار ہے۔ یہ مستند ہے یا نہیں ہے؟ ایک روایت کے مطابق مستند ہے، ایک روایت کے مطابق مستند نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد خلیفہ نے بلایا کہ عید نوروز ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں، کھانا کھائیں، تو معصوم نے فرمایا یہ ہماری عید نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہر امام کی اپنی مسلط ہے، کس وجہ سے کھانا کھانے نہ انہوں نے جانا ہو، یا جو بھی سلسلہ ہے، معصوم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک اور روایت ہے جس میں یہ ثابت ہے، بہرحال جیسے جو آپ مناسب سمجھیں آپ عمل کر سکتے ہیں، مراجع کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو جو ہاڑ کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں محرم آ جاتا ہے، یعنی محرم جو ہوا تھا وہ ہاڑ کے مہینے میں تھا۔ قمری جو تھے وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا، 10 محرم الحرام تھا۔